ملک میں جاری تشدد کی فضا سے نمٹنے کے لیے حکومت کے پاس دو ہی راستے تھے، ایک مذاکرات کا راستہ اور دوسری بھرپور فوجی کارروائی کا راستہ جس میں پوری قوم متحد ہو اور دہشت گردی کے خلاف سفارہ ہو جائے۔ وزیر اعظم نے اور پاکستان کی سیاسی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سلسلے میں مذاکرات کے راستے کو اپنایا جائے اور مذاکرات کے ہی حوالے سے وزیر اعظم نے پہلا آپشن استعمال کیا، جس کے بعد 29 جنوری کو ایک 4 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی، لیکن اس کمیٹی کی تشکیل کے فوراً بعد جو پورے پاکستان میں واقعات ہوئے ہیں، دہشت گردی کے بڑے واقعات اور جو سب سے بڑے واقعات تھے، ان کی براہ راست ذمہ داری طالبان نے قبول بھی کر لی ہے۔ اب یقینی طور پہ اس آپشن کو دیکھا جا رہا ہے کہ اگر یہ مذاکرات کا یہی نتیجہ نکلنا ہے تو حکومت کیا کر سکتی ہے، اور حکومت کے پاس اب راستہ ہے براہ راست فوجی کارروائی کا۔ قبائلی علاقوں میں فوجی کارروائیاں اس سے پہلے ہو چکی ہیں اور پاکستان کے کئی قبائلی علاقوں میں اور اس کے علاوہ سوات کے علاقے میں فوجی کارروائی کے نتیجے میں ان علاقوں میں حکومتی ریٹ کو بحال کیا گیا ہے۔ یہ ریٹ فی الحال شمالی وزیرستان میں بحال نہیں ہے، جہاں پر ہمیشہ سے کہا گیا ہے کہ یہاں پر انتہا پسندوں کے، عسکریت پسندوں کے بڑی پناہ گاہیں موجود ہیں۔ افغان طالبان بھی یہاں موجود ہیں اور پاکستان کے طالبان بھی یہاں موجود ہیں۔ اس حوالے سے یہ علاقے امریکہ کے ڈرون حملوں کا مسلسل نشانہ بنتے رہے ہیں اور اسی قسم کا ایک بڑا حملہ ہوا تھا، جس میں آخری حملہ تھا جو کہ گزشتہ سال نومبر کے مہینے میں ہوا تھا، جس میں تحریک طالبان کے امیر حکیم اللہ محسود کو اس ڈرون حملے میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس پر پاکستان نے بڑا احتجاج کیا تھا اور کہا یہ گیا تھا کہ اس ڈرون حملے کے ذریعے مذاکرات کو سبوتاژ کیا گیا ہے، لیکن گزشتہ 3 ماہ کے دوران کوئی امریکی ڈرون حملہ نہیں ہوا ہے، لیکن مذاکرات آگے نہیں بڑھ رہے بلکہ مذاکرات اس کے بعد اب شروع بھی ہوئے ہیں اور اس کا رد عمل سامنے آ رہا ہے، جس کے نتیجے میں سب سے تازہ ترین واقعہ یہ ہوا ہے جس میں 23 FCA اہلکاروں کو جو طالبان کی قید میں تھے انہیں ذبح کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے طالبان نے اور ان کی تدفین بھی کر دی گئی ہے۔ تو فوجی آپشن کے لیے، فوجی کارروائی کے لیے کس حد تک تیاری ہے اور یہ کس حد تک مفید ثابت ہوگا، اس کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے فوجی امور کے ماہر اور صوبہ خیبر پختونخوا میں ملٹری انٹیلیجنس میں خدمات سر انجام دینے والے جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ کی۔ بہت بہت شکریہ محمود شاہ صاحب۔ آپ بتائیے گا جو اب صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور اس وقت جو پوری گراؤنڈ پہ آپ کو سچویشن نظر آ رہی ہے، یہ واقعہ پاکستان میں بڑے واقعات، طالبان ان کی ذمہ داری براہ راست قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں رد عمل ہے، ان کے ساتھیوں کی ہلاکت ہوتی ہے پاکستان کے اندر۔ اس کے جواب میں اب یہ بتائیے آپ کے خیال میں کیا وقت آ گیا ہے کہ وزیر اعظم اب فوجی قیادت کو حکم دے کہ ایک براہ راست بھرپور اور فیصلہ کن فوجی کارروائی کا آغاز کیا جائے شمالی وزیرستان میں؟ جی، میرے خیال میں اگر یہ خبر صحیح ہو، کیونکہ ابھی تک جو ہے صرف یہ ان کی طرف سے ایک بیان ہے، نہ اس کی ویڈیو سامنے آئی ہے ابھی تک جہاں تک مجھے معلوم ہے، اور نہ کوئی باڈیز ملی ہیں، تو میرے خیال میں تھوڑا سا اس کو کنفرم کر لینا چاہیے، ایسے نہ ہو کہ ایک بیان کے اوپر وہ یہ تمام پروسیس کو خراب کرنا چاہتے ہوں۔ تو اس کی اگر کنفرمیشن ہو تو میرے خیال میں واقعی ابھی ٹائم یہ آ گیا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس تمام جو مسئلہ ہے اس کی اونرشپ قبول کرے اور اس کو حل کرنے کے لیے پاک فوج کو واضح احکامات دے، کیونکہ یہ جو بات چیت یا مذاکرات جو ہم کرتے رہے ہیں اور کافی سارے لوگ اس کے مخالف بھی تھے، بہر صورت حکومت نے بڑے صبر سے کام لیا اور ان کو پورا موقع دیا کہ وہ اگر مذاکرات کے ذریعے راہ راست پہ آتے ہیں تو اچھی بات ہوگی، لیکن ان تمام چیزوں سے آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی حملے ہوئے اس دوران اور جس طریقے سے انہوں نے گھمنڈ کا اظہار کیا ہے اپنے بیانات سے اور اپنے تمام کاموں سے، تو میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ان کے خلاف ایک فیصلہ کارروائی ہو۔ ویسے آپ کے اطلاعات کے مطابق جو فوج کی تیاری ہے، ظاہر فوج قبائلی علاقے میں بہت عرصے سے موجود ہے، لیکن ایک فیصلہ کن بھرپور فوجی کارروائی شمالی وزیرستان میں کی جائے، اس کے لیے فوج کی تیاری کو آپ کس پوزیشن پہ دیکھتے ہیں؟ فوج جو ہے وہ ہر وقت تیار رہتا ہے اور کسی بھی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے وہ اپنی پلاننگ کرتا رہتا ہے اور تیاری کرتا رہتا ہے، اور صرف اس کو حکومت کے حکم کا انتظار ہوتا ہے۔ اور میرے خیال میں اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فوج کو 1-2 ہفتے چاہیے ہوں گے کہ وہ فائنل جو ہے وہ کوئی تیاری کرے
ورنہ فوج تیار رہتی ہے پہلے سے ہی، جو مختلف تھریٹس ہوتے ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے انہوں نے پہلے سے تیاری شروع کی ہوتی ہے۔ اچھا، اس دوران یہ جو مذاکرات چل رہے تھے، ایک اہم مطالبہ سامنے آیا ہے جو کہ طالبان نے کہا ہے کہ جنوبی وزیرستان سے تمام فوجوں کا انخلا ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت اہم مطالبہ ہے جو طالبان کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ اس کی فوجی اہمیت ہے۔ آپ اس مطالبے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دراصل وہ چاہتے ہیں کہ ابھی ان کو جنوبی وزیرستان سے نکال کے اور وہ شمالی وزیرستان میں، یعنی اپنے گھر میں وہ موجود نہیں ہیں، تو وہاں پر یہ چاہتے ہیں کہ واپس چلے جائیں، اور وہاں سے فوج کو واپس بلانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ ان کے حوالے کیا جائے۔ حالانکہ یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ جو مذاکرات ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دہشت گردی ہے ملک میں ختم ہو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو ٹیرر نیٹ ورک بنایا ہوا ہے اس کو ڈسمینٹل کیا جائے۔ ان کے اوپر یہ بہت بات واضح ہونی چاہیے کہ یہاں پر کسی کمپرومائز کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر اس کی بات نہیں ہو رہی کہ دونوں کو ایگزسٹ کریں گے۔ کسی بھی ملک میں جو ہے وہ ساورنٹی صرف اسٹیٹ کی ہوتی ہے، اور کوئی متوازی حکومت کسی کی اجازت نہیں دے سکتی۔ تو اس لیے یہ بات چیت سے ان کو یہی سمجھانا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت اس میں سے کسی اصول کے اوپر آئین کے تحت وہ کمپرومائز کرے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ ہمارے ساتھ ہیں۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف۔ کل کا دن ایک بار پھر ان کے لیے اہم ہے۔ کل کے حوالے سے ان کے وکیل نے دعویٰ کیا تھا، وعدہ کیا تھا خصوصی عدالت میں کہ کل جنرل پرویز مشرف عدالت میں ضرور پیش ہو جائیں گے۔ اگر پیش ہو جائیں گے تو ان پہ فرد جرم بھی عائد ہو جائے گی اور ان پر آئین سے غداری کا مقدمہ چلنا شروع ہوگا، جو پاکستان کی تاریخ کا پہلا مقدمہ ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کل اس حوالے سے کیا ہوتا ہے، اور اس سے منسلک دوسرے اہم امور پہ بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف پر آئین سے غداری کے حوالے سے مقدمہ چل رہا ہے۔ اس کے لیے خصوصی عدالت تشکیل دی گئی ہے۔ یہ پہلا مقدمہ ہے اپنی نوعیت کا پاکستان میں، اور آئین سے غداری کا مرتکب قرار دیا گیا ہے پاکستان کے سابق صدر اور سابق چیف آف آرمی اسٹاف کا اس کو، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک حساس مقدمہ بن گیا ہے۔ کل کا دن اس کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ جنرل پرویز مشرف اس خصوصی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے ہیں، جہاں پر ان پر مقدمے کی کارروائی 56 روز قبل شروع ہوئی تھی۔ پچھلے 47 روز سے جنرل پرویز مشرف آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں داخل ہیں، جہاں پر انہیں عارضہ قلب کے حوالے سے ان کا علاج ہو رہا ہے۔ یہ آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی جانب سے کہا گیا ہے۔ متعدد بار خصوصی عدالت نے جنرل پرویز مشرف کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے، لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ گزشتہ سماعت اس لیے بہت اہم تھی کہ اس موقع پر جنرل پرویز مشرف کے اہم وکیل جناب انور منصور خان نے وعدہ کیا تھا کہ جنرل پرویز مشرف آئندہ سماعت پر، جو کہ 18 فروری طے ہوئی، عدالت کے سامنے پیش ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل پرویز مشرف عدالت کا احترام کرتے ہیں اور یقینی طور پہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہوں گے، جناب انور منصور خان کا کہنا تھا۔ اس سے پہلے اسی عدالت نے جنرل پرویز مشرف کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے تھے، جس کے بعد 25 لاکھ روپے کے مچلقے پر ان کو ضمانت دے دی گئی تھی۔ کل ان کے ضامن بریگیڈیئر میجر راشد قریشی کو بھی عدالت نے طلب کیا ہے، اور عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر جنرل پرویز مشرف پیش نہیں ہوتے تو ضمانت کی رقم کو بھی ضبط کر لیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کل کا دن بہت اہم ہے۔ جنرل پرویز مشرف اگر پیش ہوتے ہیں تو عدالتی قوانین کے لحاظ سے عین ممکن ہے کہ ان پر آئین سے غداری کی فرد جرم عائد کر دی جائے اور باقاعدہ مقدمہ شروع ہو جائے۔ یہی بنیاد پر ان کے وکلاء کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کل ہی کیا جائے گا، جنرل پرویز مشرف کی صحت کو دیکھتے ہوئے اور حالات کو دیکھتے ہوئے کہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہوتے ہیں یا نہیں۔ اس معاملے میں ایک اور چیز سامنے آ چکی ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے وکلاء کی جانب سے خصوصی عدالت میں یہ کہا گیا کہ ان پر مقدمہ سول عدالت میں نہیں چل سکتا، کیونکہ ان پر جرم عائد کیا گیا اس وقت وہ فوجی سروس میں تھے، وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، اور ایسے تمام معاملات فوج خود نمٹتی ہے قوانین کے لحاظ سے، آرمی ایکٹ کے حوالے سے، اور یہ مقدمہ چلانے کا حق خصوصی عدالت کو نہیں ہے۔ اس لیے یہ معاملہ فوج کے حوالے کر دیا جائے اور اس کے بعد فوجی حکام ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ان پہ کس نوعیت کا مقدمہ کسی فوجی عدالت میں چل رہا ہے۔ کل کے دن کے حوالے سے کل کیا کچھ ہو سکتا ہے بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی نے۔ بہت بہت شکریہ صدیقی صاحب۔ آپ کے یہ بتائیے گا کہ پچھلی سماعت کے دوران یہ طے ہو گیا تھا کہ جنرل پرویز مشرف عدالت میں پیش ہوں گے، کم از کم ان کے وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا، اس لحاظ سے کل کا دن بہت اہم ہے۔ جی ہاں کامران صاحب، گزشتہ سماعت پر جب انور منصور خان اپنی جو مختلف اعتراضات ہیں اس کے حوالے سے اپنی درخواستوں پر دلائل دے رہے تھے، تو اس دوران عدالت نے، کیونکہ گزشتہ
اس سے پہلے کی سماعت کے اوپر بھی پرویز مشرف کو ملزم کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا تھا تو وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے، اور عدالت نے جب ان کو یہ تنبیہ کی کہ ملزم کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری اور ضامن کی ضمانت جو ہے وہ منسوخ کی جا سکتی ہے، تو اس پر انور منصور خان نے عدالت کے اندر اپنا یہ بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ آئندہ تاریخ سماعت یعنی کہ 18 فروری کو ملزم پرویز مشرف عدالت کے اندر پیش ہوں گے، اور اس پر عدالت نے انور منصور خان کے اس بیان اور یقین دہانی کے اوپر عدالت نے جو ہے وہ 18 فروری تک یہ سماعت ملتوی کی تھی۔ اور جہاں تک انور منصور خان کی اس یقین دہانی ہے، اس پر پروسیکیوشن کی طرف سے طارق حسن جو استغاثہ کے وکیل ہیں، انہوں نے بہرحال ایک نقطہ بہت اہم اٹھایا تھا، اور وہ نقطہ یہ تھا کہ اگر انور منصور خان ہی عدالت کے اندر پیش نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا۔ تو اس حوالے سے جو جہاں تک دیکھا جائے تو انور منصور خان نے جو عدالت کے اندر یقین دہانی کرائی ہے، اس کے تحت تو ملزم پرویز مشرف کل عدالت میں پیش ہونا چاہیے۔ تاہم اگر وہ عدالت میں پیش نہ ہوئے تو پھر یہ امکان غالب ہے کہ عدالت ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر سکتی ہے۔ اچھا، ایک اور اہم معاملہ ہے جو جنرل مشرف کے وکلاء ہیں ان کے اعتراضات ہیں بینچ کی تشکیل کے حوالے سے، ججز کے حوالے سے، اور سب سے اہم پوائنٹ جو ان کا ہے کہ جنرل مشرف پر خصوصی عدالت میں، سول عدالت میں مقدمہ نہیں چل سکتا کیونکہ وہ فوج کے سربراہ تھے جب ان پر یہ الزام لگا تھا۔ اس کا فیصلہ کب آئے گا کہ ان پر یہ مقدمہ اسی عدالت میں چلنا ہے یا یہ کہ اس مقدمے کو فوج کے حوالے کیا جائے؟ جی ہاں کامن صاحب، جہاں تک جنرل پرویز مشرف کے وکلاء کی طرف سے عدالت کی تشکیل، ججز کی نامزدگی، ججز کے پروسیکیوٹر کی تقرری، ان اور آرمی ایکٹ کے تحت جو ٹرائل ہونا ہے اس کے اوپر، آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کے اوپر تو جو دلائل ہیں تقریباً دونوں طرف سے مکمل ہو چکے ہیں۔ گو کہ ایک نقطے کے اوپر خالد رانجھا نے یہ کہا تھا جو کہ پروسیکیوشن کی طرف سے اٹھایا گیا تھا، اس پر انہوں نے دلائل دینا ہے، لیکن جوابی دلائل کے اوپر پروسیکیوشنز کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا تھا۔ اب جو باقی درخواستیں ہیں اس پر انور منصور خان کے کچھ دلائل جو ہیں وہ باقی ہیں، لیکن جو گزشتہ سماعت ہوئی تھی اس پر جسٹس فیصل عرب جو ہیں انہوں نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ 18 فروری کو ہونے والی سماعت میں جو ان کے اعتراضات ہیں وہ سنے جائیں گے، اور 18 فروری کے بعد 2 سے 3 ہیئرنگ کے اندر ان تمام درخواستوں کے اوپر سماعت مکمل کر کے فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ جناب عبدالقیوم صدیقی۔ ہر لحاظ سے کل کا دن اہم ہوگا جنرل پرویز مشرف کے اس مقدمے کے حوالے سے، اور اس میں سب سے اہم نقطہ جو سامنے آ چکا ہے جس سے اس مقدمے کا رخ بدل سکتا ہے، اس پورے معاملے کی سمت بدل سکتی ہے، وہ عدالت کا وہ فیصلہ ہے جو کہ سامنے آ سکتا ہے کل بھی یا بعد بھی، جس میں کہ جنرل پرویز مشرف کے وکلاء نے کہا ہے کہ ان کے خلاف سویلین عدالت میں، اس خصوصی عدالت میں مقدمہ چل ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ فوجی افسر ہیں، اور جس وقت ان پر یہ الزام لگا وہ اس وقت فوج کے سربراہ تھے، اس لیے یہ معاملہ فوج کے قوانین کے حوالے سے فوج کے سپرد کر دیا جائے، اور پھر فوج فیصلہ کرے کہ ان پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلتا ہے یا ان کے خلاف کوئی اور انضباطی کارروائی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے جنرل پرویز مشرف کے وکلاء جناب خالد رانجھا سے ہم نے انٹرویو بھی کیا تھا اور ان سے خاص طور پہ اس معاملے میں بات کی تھی۔ وہ نکات جو جناب خالد رانجھا نے اٹھائے تھے وہ ہم آپ کو ایک بار پھر دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے اس کا جواب کیا دیا تھا پروسیکیوٹر جنرل جناب اکرم شیخ نے۔ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف پر مقدمہ چلنا چاہیے مگر صرف اور صرف فوجی عدالت میں؟ اس لیے کہ جب انہوں نے یہ جرم کیا، میں اس سے غرض نہیں کہ جرم بنتا ہے نہیں بنتا، جو اللیجڈ جرم ہے وہ ہوا اس وقت جب انہوں نے آرمی رینکس پہنے ہوئے تھے، اور جب بھی کوئی فوجی آدمی سول اوفینس کرتا ہے یونیفارم میں ادروائز، تو اس کا مقدمہ صرف اور صرف ملٹری کوڈ میں چل سکتا ہے، اور جو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر غلطی سے کسی سول کوڈ میں بھیج دیا جائے تو سول کوڈ کا فرض ہے کہ وہ لکھے فوج کو کہ یہ بندہ آپ کا ہمارے پاس ہے، اس کے خلاف مقدمہ آیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے کہ اس کا مقدمہ ہم چلائیں یا آپ چلاؤ گے، اور کم سے کم 15 دن انتظار کے بعد وہ کارروائی شروع کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کیا فرمائیں گے کہ کیا ایسی مثال ہی نہیں ملتی کہ کسی فوجی نے اپنی سروس کے دوران کوئی ایکٹ کیا ہو، چاہے وہ فوج کے اندر کیا ہو یا فوج کے باہر کیا ہو، اور اس پر سول عدالت میں مقدمہ نہیں چلا ہو؟ کیا پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوئی مثالیں نہیں ہیں ہمارے سامنے؟ بے شمار مثالیں ہیں جہاں پہ ایک فوجی ہے وہ کہیں قتل کر دیتا ہے، فوجی کہیں ڈیوٹی پہ ہے، اس پہ چارج لگ گیا، اس نے چوری کی ہے، تو اس کا انیشلی اگر پرچہ تھانے میں ہو بھی گیا ہے، چلان بھی پیش کر دیا گیا ہے، تو فوری طور پہ اس کیس کو ٹرانسفر کیا گیا ہے عام عدالت سے فوجی عدالت میں۔ دفعہ 7 اور دفعہ 8 ہے آرمی ایکٹ 1952 کی،
جو یہ کہتی ہے کہ اگر فوجی ریٹائر بھی ہو جائے اور اگر اس نے اپنی سروس کے دوران کوئی ایسا جرم کیا ہو تو اس کو نوشنلی وہ دوبارہ بھرتی کرتے ہیں اور مقدمہ چلاتے ہیں تاکہ اس کو جو لمیٹیشن کا فائدہ وہ نہ مل سکے۔ جناب خالد رانجھا کے ان دلائل کا جواب دیا تھا مفصل طور پہ جناب اکرم شیخ نے، جو کہ پروسیکیوٹر ہے اس کیس میں۔ جناب اکرم شیخ نے عدالت کے سامنے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ 1977 کا ترمیم شدہ آرمی ایکٹ پہلے ہی غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ آرمی ایکٹ صرف مخصوص علاقے اور دورانیے کے لیے تھا، اب اس ایکٹ کا حوالہ دینا بھی توہین عدالت ہے۔ جناب اکرم شیخ نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ غداری کا مقدمہ فوجی عدالت منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر چکی ہے، آئینی عدالت کا حکم تسلیم کرنا لازم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے مشرف نے خود رجوع کیا تھا، عدالت عالیہ کے فیصلے کے بعد انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی جو زیر التفاع ہے۔ جناب اکرم شیخ نے یہ بھی کہا کہ انور منصور خان تسلیم کر چکے ہیں کہ غداری آئینی جرم ہے، جبکہ خالد رانجھا کے مطابق یہ آئینی نہیں بلکہ سول جرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے باب 5 میں سنگین غداری کا تذکرہ ہی نہیں ہے، خصوصی عدالت عام فوجداری عدالت کی تعریف میں نہیں آتی۔ جناب اکرم شیخ نے یہ بھی کہا کہ خصوصی عدالت کے زیر سماعت غداری مقدمہ آرمی ایکٹ کے زمرے میں نہیں آتا، خصوصی عدالت ایکٹ کی روح سے کوئی اور عدالت غداری کیس کی سماعت کی مجاز ہی نہیں ہے۔ اکرم شیخ صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئین کا آرٹیکل 13 بھی دیگر عدالتوں کو سنگین غداری کیس کے اختیار سماعت سے محروم کرتا ہے۔ قانون کے مطابق غداری کیس کے لیے خصوصی عدالت کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اس حوالے سے فیصلہ آنا باقی ہے اور جو کہ بہت اہم فیصلہ ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف کا مقدمہ اسی خصوصی عدالت میں چلنا ہے یا فوج کے سپرد کیا جانا ہے، مگر کل دیکھنا یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف اس عدالت کے سامنے پیش ہوتے ہیں یا ایک بار پھر نہیں۔ خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں جناب عمران خان کے بیانات کا مسلسل تذکرہ ہوتا رہتا ہے مختلف حوالوں سے۔ اب انہوں نے بیان دیا ہے کہ سینٹ کے اکثر اراکین بکاؤ مال ہیں، جس پر آج سینٹ پہ ہنگامہ ہو گیا، ان کے خلاف ایک قرارداد بھی پیش کر دی گئی ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں خبر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ حالیہ دنوں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ عمران خان کے کئی بیانات ایسے ہیں جو کہ سیاسی طوفان کا باعث بنے ہیں۔ حالیہ دنوں میں انہوں نے جنرل کیانی اور فوجی استعداد کے حوالے سے ایک بیان دیا جس پر کہ شدید ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی ہے۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے انہوں نے 35 پنکچر کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے جو کہ کافی بڑا تنازع بن چکا ہے، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ سینٹ کے اکثر اراکین بکاؤ مال ہیں اور یہ سینٹ پہ بیٹھ کے سٹوپڈ باتیں کرتے ہیں۔ اس پر آج سینٹ پہ زبردست ہنگامہ ہو گیا ہے اور ان کے خلاف ایک تحریک استحقاق بھی جمع کرا دی گئی ہے اور ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ آج سینیٹرز نے ان کے جس بیان پر چراغپا ہوئے، یقینی طور پہ ان کا چراغپا ہونا بنتا تھا۔ یہ سینٹ میں کتنے لوگ آتے ہیں پیسے دے کے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ انہوں نے مجھے بتائیں کہ مجھے پتا ہے کہ پختونخوا میں کیا ریٹ لگتی ہے ایک ایم پی اے کے پیسے لے کے جو بھی بنتے ہیں سینیٹرز۔ بلوچستان کا مجھے پتا کیا ریٹ لگتی ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ ڈائریکٹلی الیکٹڈ پہلے تو سینٹ کرائیں تاکہ عوام کو ریپرزینٹ کریں۔ یہ ایسے سینیٹرز بیٹھ کے وہاں ہر روز سٹوپڈ باتیں کرتے ہیں۔ اور یہی ہونا تھا سینٹ میں آج اس پر شدید احتجاج ہوا ہے۔ 26 اراکین سینیٹرز نے آج دستخط کیے اور انہوں نے تحریک استحقاق دستخط کر کے قائد ایوان کے سامنے پیش کی، جس میں جناب عمران خان کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے کہ انہوں نے سینیٹرز کو بکاؤ مال قرار دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔